اب دیکھا جائے تو ہم اگر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنا حال دیکھیں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم عمل کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے داڑھی کے اعتبار سے عفوا لحا وحفوا الشوارب. مسند احمد کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. اب یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی پسند کا اظہار نہیں کر رہے. آپ سوچیں کہ صحابہ وہاں موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ, اور صحابہ جو ہی سنتے ہیں سمعنا واطعنا, ٹھیک ہے یا رسول اللہ, سب نے داڑیاں بڑھا لی. آج وہ حکم اور وہ حدیث موجود ہے, یہ صحیح حدیث ہے اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اس کے علاوہ صحیح بخاری, صحیح مسلم کے اندر بھی داڑھی کے اعتبار سے احکامات موجود ہیں. آج وہی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے, اور یہ اس حکم کی امپورٹنس جو 1400 سال پہلے تھی آج بھی وہی امپورٹنس ہے. آج جب مسلمان مرد سنتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ, تو آگے سے رسپانس کیا آتے ہیں؟ اچھا دین میں داڑھی ہے, داڑھی میں دین تو نہیں ہے. داڑھی تو ابو جہل نے بھی رکھی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دس از آور ایٹیٹیوڈ. میں نے یہ کمنٹ خود ایک جگہ پہ پڑھا, کہیں پہ داڑھی سے ریلیٹڈ کوئی بات تھی تو فیس بک پہ کسی نے کمنٹ لکھا کہ داڑھی رکھنا کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں, داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی. معاذ اللہ, یہ کوئی کمپیریزن ہے؟ آئی مین واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ ایک تو ہم عمل نہیں کرنے کے لیے تیار, اور اپنی اس ڈھٹائی کو, اپنی انا کو, اپنے تکبر کو, اپنی سوچ کو, اپنی ناقص عقل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اوپر سے اس قسم کے کمنٹس دیتے ہیں. دیکھیے عمل نہیں ہو رہا, دیٹس اے ڈفرنٹ سچویشن. آپ آئیے آپ سوال پوچھئے کہ جی میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, مجھے داڑھی کے بارے میں بتائیے کہ ہمارا دین داڑھی کے بارے میں کیا کہتا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ اٹ. آپ پوچھئے, سیکھیے کیا حکم ہے, اور اگر حکم ہے تو پھر کرنا ہے, اور اگر نہیں ہو رہا تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما, میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ چیلنجز ہیں, میرے آفس کے اندر یہ چیلنجز ہیں, گھر کے اندر یہ چیلنجز ہیں, فیملی کے اندر یہ چیلنجز ہوتے ہیں لوگوں کو. اللہ سے دعا کرے اور کوشش کر کے عمل کر, لیکن اپنے عمل نہ کرنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے واہیات قسم کے دلائل مت دیے پلیز. یہ میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ بہت خطرناک کام ہے. ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنا, اور دوسرا پھر اس کو چیلنج کرنا اپنی ذات کو اور اپنی بات کو منوانے کے لیے الٹا ایسے کمنٹس دینا. یہ بہت خطرناک ایٹیچیوڈ ہے. تو کیا فرمایا کہ ہمیں اپنے ایٹیچیوڈ کا جائزہ لینا چاہیے. داڑھی کا یہ معاملہ ہے. اسی طریقے سے آپ خواتین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کے متعلق بتانا شروع کیا کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کے متعلق بتانا شروع کیا, تو آپ نے فرمایا کہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھی, اور ان میں سے ایک ذکر یہ کیا کہ اس طرح کی خواتین قیامت کے نزدیک ایسی خواتین ہوں گی کہ جو کپڑے پہن کر بھی براہنا ہوں گی, ننگی ہوں گی. اب اور پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو جنت میں جانا تو دور, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی. اب یہ حدیث اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی سسٹرز ہیں, اگر یہ حدیث پہنچتی ہے ان تک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس طرح کا لباس پہنتی ہے کہ جو یا سکن ٹائٹ ہے یا سی تھرو ہے, اور اس طریقے سے اپنے آپ کو نامحرم کے سامنے لے کے آتی ہے, تو ایسی عورت جنت میں جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ فوراً ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اپنے لباس کا جائزہ لیں کہ میں تو نہیں سکن ٹائٹ پہنتی, میں تو نہیں سی تھرو پہنتی, میں تو اس ہولیے میں نہیں پھرتی, میری بیٹیاں تو نہیں ایسے جاتی, میری بہنیں تو نہیں ایسے باہر جاتی. فوراً ہمیں فکر کرنی چاہیے, کیونکہ ایسی خواتین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت میں جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی. تو یہ بہت فکر کی بات ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب اس طرح کی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم جو جنرل رویہ نظر آتا ہے کیا آتا ہے, بجائے اس کے کہ فوراً اپنے اندر چینجز لے کر آئیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے, میں نے بات ماننی ہے. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی, دوسرا میں جنت سے محروم. I mean it's something which we have to be really scared about, کہ ہمیں خوف آنا چاہیے, رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ میں اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہی اور جنت سے بھی محروم ہو جاؤں گی. صرف کس وجہ سے؟ اپنے خواہش کی وجہ سے, اپنے شوق کی وجہ سے. مجھے اچھی ڈریسنگ کا شوق ہے, اچھے کپڑوں کا شوق ہے, لوگوں کو دکھاؤں گی کیسے کہ میں نے سنا سفینس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, لوگوں کو پتہ کیسے لگے گا کہ میں نے مہنگے والے برانڈز پہنے ہوئے ہیں. صرف اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنی بڑی جو وعید ہے اس کے مستاق بن جاتے ہیں. تو
تو کیا ہے کہ ہمیں فوراً اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو سمعنا وأطعنا والے لوگ ہیں.